پھر اگر ہم ڈفرینٹ پروٹوکولس کی بات کریں جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں، اس سلسلے میں جو سب سے پہلا ایس ایم ٹی پی پروٹوکول ہے، اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دس پروٹوکول از ریسپانسبل فار دی ٹرانسفر آف ای میلس بٹوین دی ایم ٹی اے سرورس یا ایم ٹی اے کلائنٹس، یعنی کہ بنیادی طور پہ دس از دی پروٹوکول وچ ٹرانسپورٹس دی ای میل میسیجز فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پاپ ہے، پوسٹ آفس پروٹوکول ہے، یہ عام طور پہ جو نا وہ میل باکسز سے ای میل میسیجز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ پروٹوکول جو ہے نا جب ایک بار میل باکس سے جو نا ای میل ڈاؤن لوڈ کر لی جاتی ہے تو یہ پھر جو نا وہ میل باکس میں سے جو ای میل ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو آئی میپ پروٹوکول ہوتا ہے، جس کا مطلب بیسیکلی انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکول ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ پروٹوکول بھی جو نا وہ ای میلز کو میل باکسز سے کمپیوٹر کے یوزرز کے کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو آئی میپ سرور ہے یہ میل باکسز میں سے ای میلز جو ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے ہی اس پروٹوکول کے ذریعے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو کمپیوٹر کے اوپر جو یوزر کا میل باکس ہوتا ہے اور جو ریموٹ میل باکس ہوتا ہے اس کو جسٹ آپس میں سنکرونائز کر دیتا ہے، تو جو اگر نئے ای میلز ایڈریسز وہاں پہ موجود ہوں تو ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر جو یوزر کے کمپیوٹر کے اوپر اگر نئی ای میل میسیجز ہیں یا سینٹ میسیجز ہیں تو ان کو سرور کے اوپر ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میل باکسز کی سنکرونائزیشن کا ایک پروٹوکول ہے، اور یہ آئی تھنک دس از مور پاورفل دین پاپ، بیکاز پاپ میں یہ ہوتا ہے کہ دیر از سرٹن لمیٹیشنس کہ جب آپ نے ایک ای میل ایک کمپیوٹر پہ ریسیو کر لی ہے تو وہ آپ دوسرے کمپیوٹر پہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، بٹ آئی میپ ہیز دی ایبلٹی، یعنی کہ اس ایبلٹی کہ آپ اس کو ملٹیپل ڈیوائسز سے اپنے میل باکس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ای میلس وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایس ایس ایل اور ٹی ایل ایس پروٹوکولز جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اتھینٹیکیشن اور انکرپشن کے لیے جو نا یوز کیے جاتے ہیں، جو کہ نیٹ ورک سائٹ پہ جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں، اور آئی پی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پروٹوکول ہے جو بیسیکلی انڈرلنگ نیٹ ورکنگ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اگر ہم نے ایس ایم ٹی پی پروٹوکول کی بات کی تو ایس ایم ٹی پی پروٹوکول جو نا بیسیکلی 1982 میں جان پوسٹل نے ڈیولپ کیا تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم آر ایف سی 0821 میں جو نا اس کو جو نا وہ اسٹینڈرڈائز کیا گیا تھا، ایکچولی ناٹ اسٹینڈرڈائز بٹ اس کی جو فرسٹ اسپیسیفکیشنز تھیں وہ 1982 میں آر ایف سی 0821 میں اسپیسیفائی کی گئی تھی، اور جو بیسک آبجیکٹو اس وقت جو نا وہ رکھا گیا تھا کہ یہ ہے کہ میلز کو جو نا وہ ریلائبلی اور ایفیشینٹلی ٹرانسپورٹ کیا جا سکے، ٹرانسفر کیا جا سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اور اس کا جو بنیادی بیسک آرکیٹیکچر تھا دیٹ واز کوائٹ سمپل۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سینڈر سائٹ کے اوپر جو ایس ایم ٹی پی کلائنٹ تھا اور ریسیور سائٹ کے اوپر جو نا وہ ریسیور کا ایس ایم ٹی پی سرور تھا بیسیکلی، تو دس واز اے کلائنٹ سرور ٹائپ آف کمیونیکیشنز۔ تو جو ایس ایم ٹی پی کلائنٹ اور سرورز تھے یہ اپنے نیٹ ورک کے اوپر جو نا کمیونیکیٹ کرتے تھے، جو کلائنٹ جو نا وہ ایک افارمل پورٹ جو نا وہ یوز کرتا تھا جو کہ ٹی سی پی پورٹ ہوتی تھی، اور جبکہ ایس ایم ٹی پی سرور جو نا وہ پورٹ 25 ٹی سی پی 25 کے اوپر لسن کرتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو ایس ایم ٹی پی کلائنٹ اور سرور کا رول تھا یہ بنیادی طور پہ انٹرچینجیبل تھا، یعنی کہ ایس ایم ٹی پی کلائنٹ جو نا ایٹ اے گیون ٹائم جو نا وہ ایس ایم ٹی پی سرور کے طور پر بھی ایکٹ کر سکتا ہے اور ایز اے کلائنٹ کے طور پر بھی ایکٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے جو نا ریکوائرڈ ہے کیونکہ سینڈر نے ای میل سینڈ بھی کرنی ہوتی ہے اور ریسیو بھی کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ریسیور نے بھی ای میل سینڈ کرنی ہوتی ہے اور ریسیو کرنی ہوتی ہے۔ ایک ڈائریکشن کی اگر ہم کمیونیکیشنز دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پہ میل جو ہے وہ ایس ایم ٹی پی کلائنٹ سے ایک رینڈملی چوزن پورٹ جس کو ہم افارمل پورٹس کہتے ہیں اس سورس پورٹ سے
जो सर्वर की पोर्ट होती है पोर्ट 25 उसके ऊपर जो ना ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल का बेसिक आर्किटेक्चर था। अब ये है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल में यूजर एजेंट और मेल ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। और इस हवाले से जो ना एसएमटीपी में ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखें तो यूजर एजेंट्स बुनियादी तौर पे इनका जो काम ही होता है बुनियादी तौर पे ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि इनको यूज़ करते हुए हम ईमेल मैसेज को प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं, उसको सील करते हैं, या वट एवर दी एक्टिविटीज वी यूज टू परफॉर्म विद द पोस्टल मेल सर्विसेज, इसमें भी हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये कैपेबिलिटीज जो है ना वो वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब बेस्ड क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं लाइक जीमेल, तो उसमें कैपेबिलिटीज जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो सकती हैं। या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे एडिशनल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मेल मर्जिंग के ऑप्शंस होते हैं, या फिर इसके अलावा स्क्रिप्टिंग और कस्टमाइज्ड जो ना वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस जो ना उसमें हो सकते हैं। तो जो बुनियादी तौर पे एम टी ए हमने पहले भी बात की कि एम टी ए इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर दी email messages from one place to another place। तो ये आमतौर पे दोनों साइडों के ऊपर ये कंपोनेंट्स जो ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे हमने जो ना उसका इसकी डायग्राम जो ना शो की है कि सेंडर साइड जो एसएमटीपी है उसमें यूजर एजेंट भी होता है और एमटीए क्लाइंट भी होता है, और इसी तरह से रिसीवर साइड के ऊपर भी जो ना वो एमटीए एजेंट होता है और यूजर एजेंट भी होता है। तो ये यूज़र और एजेंट जो ना वो बुनियादी तौर पे यूज़र्स से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो एमटीए है वो या क्लाइंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या मेल क्लाइंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर एसएमटीपी सर्वर के तौर पे एक्ट करता है। इसके बाद ये है कि एसएमटीपी रिलेइंग का कॉन्सेप्ट भी है, जो कि जिसके ज़रिए से हम ईमेल्स को जो ना वो डिफरेंट एमटीएस के ऊपर रिले कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए जो आर्किटेक्चर जो ना वो यूज़ किया जाता है उसमें इस तरह से होता है कि जो आईएसपीज होते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, वो अपने एमटीएस जो ना वो इंस्टॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जो कि जो कस्टमर साइड की सेंडर साइड और रिसीवर साइड के एमटीएस के साथ जो ना कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स की तरफ से होते हैं या आईएसपीज की तरफ से होते हैं, इनको बुनियादी तौर पे हम एमटीए रिलेज कहते हैं, क्योंकि इनका काम जो ना वो डिलीवरी नहीं होता, बल्कि इनका काम होता है कि जो एमटीए क्लाइंट से और एमटीए सर्वर से जो ईमेल्स आ रही हैं उनको नेक्स्ट रिले किया जा सके स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये रिलेइंग का कॉन्सेप्ट है जो हमने इस जो ना डायग्राम में जो ना वो शो किया है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो ना एसएमटीपी गेटवेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बुनियादी तौर पे मल्टीपल नेटवर्क्स जो ना वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये है कि मेल गेटवेज आर यूज्ड टू रिले मेल प्रिपेयर्ड बाय प्रोटोकॉल अदर देन एसएमटीपी एंड कन्वर्ट इट टू एसएमटीपी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि अगर ईमेल जो है ना वो किसी नॉन एसएमटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए से आ रही है, तो उस सूरत में हम एमटीए जो ना वो एमटीए गेटवे जो ना वो यूज़ करते हैं, जो कि उस मैसेज को बुनियादी तौर पे जो ना वो एसएमटीपी के फॉर्मेट में शेयर कर जो ना वो ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्वर साइड के ऊपर जो ना वो एक कुछ किसी और टाइप का जो ना वो एसएमटीपी सर्वर के ऊपर बेस्ड नहीं मेल नहीं है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी या कोई और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से जो ना ये ईमेल्स और ईमेल्स वगैरह रिसीव होती हैं। जैसे हम लोटस नोट्स वगैरह की बात करें तो उस सूरत में ये जो ना उसमें एमटीए गेटवे यूज़ किया जाता है। और एमटीएस जो है ना वो जो एक्सटर्नल एमटीएस होते हैं, क्लाइंट्स के एमटीएस होते हैं, वो मेल गेटवे के साथ कनेक्ट करते हैं, और मेल गेटवे जो है ना वो जो कस्टमर्स का फार एंड के ऊपर जो ना सिस्टम होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम ईमेल की स्ट्रक्चर देखें तो हमने इसके मतलब पहले भी बात की थी कि ईमेल बुनियादी तौर पे एक टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें
جس کے دو پارٹس ہوتے ہیں بیسیکلی، ایک انویلپ اور میسج۔ انویلپ میں بنیادی طور پہ سینڈر کا ایڈریس ہوتا ہے، ریسیور کا ایڈریس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے جیسے ٹائم سٹیمپس وغیرہ یا سبجیکٹ وغیرہ۔ جبکہ میسج جو ہوتا ہے، میسج کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک میل ہیڈر ہوتا ہے اور دوسرا میل باڈی ہوتی ہے۔ اب میل ہیڈر ڈیفائنز دی سینڈر، دی ریسیور اینڈ دی سبجیکٹ آف دی میسج اینڈ سم ادر انفارمیشن، جبکہ میل باڈی جو ہے نا وہ ایکچولی انفارمیشن کنٹین کرتی ہے جس کو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے ای میل اپنی لیب کے اندر ای میل سینڈ کی تھی ایڈمن سے contact@email.vusna.com کے اوپر، تو اس کے کانٹینٹس جو نا وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں، اور اس میں ہیڈر کا پارٹ کیا ہے، باڈی کا پارٹ کیا ہے، میسج کا پارٹ کیا ہے اور انویلپ کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ نے اپنے لیب کی کنفیگریشن جو نا وہ گھر میں کمپلیٹ کیا ہے یا اس کو کمپلیٹ کیا ہے، تو اگر آپ فائر فاکس کے اوپر یا موزیلا تھنڈر برڈ کے اوپر اپنے ای میل کو کھولیں تو یہ جو ای میل کے پارٹس ہیں آپ کو کلیئرلی آپ اس میں ویو کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ایک جو نا وہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے کہ بنیادی پہ جو نا جو پوسٹ آفس پروٹوکول کا جو میل باکس ہوتا ہے اس میں انفارمیشن جو نا وہ کیسے ڈیلیوری کیسے میں ہوتی ہے اور اس کا راؤٹ کیا ہے۔ جیسے ہم نے ایڈمن email.vusna سے جو نا وہ کیونکہ ہم نے سیلف کو ای میل سینڈ کی تھی تو اس میں جو نا پاپ میل کا راؤٹ، اس کا میل باکس، اس کا ریسیور اور میل باکس کے کانٹینٹس یہاں پہ دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ایس ایم ٹی پی کام کیسے کرتا ہے، تو اگر اس میں دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی کمانڈس ہیں جو یوز کی جاتی ہیں بٹوین دی کلائنٹ اینڈ سرور۔ فار ایگزامپل کلائنٹ جو نا وہ ہیلو میسج سینڈ کر سکتا ہے جو کہ جو سینڈر ہاسٹ ہوتا ہے اس کا ڈی این ایس ہوتا ہے، اور اٹ آئیڈینٹیفائز دی ڈومین نیم آف دی سینڈنگ ہاسٹ ٹو دی ایس ایم ٹی پی۔ پھر ایک میل فرام کی کمانڈ ہوتی ہے جو کہ سینڈر کی ای میل ایڈریس کو اسپیسیفائی کرتی ہے، اور ریسیو ٹو جو ہے کمانڈ جو ہے نا وہ ریسیور ای میل ایڈریس کو اسپیسیفائی کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے میسج باڈی جو نا وہ ڈیٹا میں ہوتی ہے، اور کوائٹ کی کمانڈ سے سیشن کو کلوز کیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ایڈیشنل کمانڈس بھی جو نا وہ اویلیبل ہیں، جیسے کہ ریسیٹ کی ہے۔ ریسیٹ جو کمانڈ ہے اٹ جسٹ ریسیٹ دی کنیکشن یا ای میل کی جو پروسیس ہوتا ہے۔ ویریفائی جو نا وہ نیم کو ویریفائی کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے، جبکہ نوپ جو ہے نا وہ نو آپریشن کے لیے یا ایمٹی لائن کے لیے یا ٹیسٹنگ پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ ٹرن کمانڈ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایم ٹی اے جو ایم ٹی اے جو نا وہ ڈیول رول جو نا وہ جو نا وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایز اے کلائنٹ بھی ایکٹ کر سکتے ہیں، ایز اے سرور بھی ایکٹ کر سکتے ہیں۔ تو فار اے پرٹیکولر ایم ٹی اے ٹو ایکٹ ایز اے کلائنٹ اور سرور ہم ٹرن کی کمانڈ جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکس پی این کی ایک میلنگ لسٹ کی جو نا وہ لسٹ موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہیلپ جو نا وہ اگر ہم ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں تو ہیلپ کے ساتھ ہم پھر اس کو پرٹیکولر کمانڈ نیم کو ٹائپ کریں گے تو وہ ہمیں ہیلپ مل جائے گی۔